سسرال والوں کا حق یہ مدرسے والے بتلائیں گے آپ، جانوروں کا حق یہ مدرسے والے بتلائیں گے آپ۔ غیر مسلم آپ کی حکومت میں رہتے ہو تو اس کے حقوق بھی آپ کو شریعت اسلام بتلائے گی، یہ مدرسے والے بتلائیں گے آپ۔ سطر مرد کا کتنا ہے، عورت کا کیسا ہے، مرد کا کفن کتنا ہے، عورت کا کفن کتنا ہے، یہ کالج یونیورسٹی والے نہیں بتلائیں گے، یہ مدرسے والے بتلائیں گے۔ انسان بننے کی یہ فیکٹریاں ہے، قدر کرو اللہ کے بندو۔ دنیا کے ساتھ جو دین نہیں ہوگا، مرنے کے بعد جو پکڑ کرے گا وہ ایسی مار پڑے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں جگہ جگہ بتلایا گیا ہے، میں آپ کو اللہ سے اس لیے ڈرا رہا ہوں اس سے پہلے کہ مار کھانے کا وقت آئے۔ دنیاوی تعلیم ضرور دو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر بولو زور سے بے شک دینی تعلیم، زور سے بولو ضروری چیز ہے، نہیں تو آنے والا سماج آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ کبھی آپ جو ہے آؤ ایم پی کے، آپ کے کتنے مدرسوں کے سفیر ہمارے یہاں آتے ہیں، آپ پوچھو، ہم نے ان مدرسوں میں سکول کا مشورہ میں نے دیا۔ 3000 پورے انڈیا میں، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، 3000 کے قریب ہمارے خود کے مکتب چل رہے ہیں، اور میرا نظام بہت صاف ستھرا۔ میں 365 دن بیان میں ہوتا ہوں، بیان میں اعلان کرتا ہوں، ایک ہی وقت میں گجرات میں یا فورن میں چندہ کرا دیتا ہوں، اور وہ سفیرہ وہاں کے مدرسے کا ذمہ دار آ جاتا ہے، وہ لے جاتا ہے، ان کی سب جگہ پہچان کروا دیتا ہوں، نام لکھ دیتا ہوں، ان سے ملو، ان سے ملو، ان سے ملو، اور آپ خود بھی محنت کرو۔ ان مدرسوں میں سکولیں نہیں تھی، بہار میں، بنگال میں، کرناٹکا میں، اور بہت سے غریب علاقے ہیں آپ کے ایم پی جیسے، جن میں ان مدرسوں کے ساتھ میں نے سکول داخل کرا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرت مولانا شاہد صاحب کے یہاں ان بچیوں کو دین کے ساتھ دنیا بھی پڑھائی جائے۔ یہ دشمن نہیں ہے دنیاوی تعلیم، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی جانکاری بھی رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھی بات ہے، مگر مسئلہ کہاں ہے آج کے مسلمانوں کا؟ ایجوکیشن کے نام پر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے کہ آپ جگہ جگہ جاؤ، میں ایجوکیشن کی میٹنگوں میں جاتا ہوں، ایجوکیشن کی میٹنگوں میں ہمارے مرحوم احمد بھائی پٹیل تھے، اور مجھے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروگرامز میں مجھے بلاتے تھے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ان یونیورسٹیوں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے پروگرامز میں جانا ہوا، اور میں نے دنکے کی چوٹ لوگوں سے کہا کہ آپ کو دنیاوی تعلیم سے کوئی نہیں روکتا ہے، دینی تعلیم ساتھ رکھو گے تو آپ کی اولادیں، ذرا زور سے بے شک بولو، فرشتے بن جائیں۔ آج ہم لوگ صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، یہ بات جو کہہ رہا تھا، ان تنصر اللہ ینصر، ان یونیورسٹیوں کے پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو جتنے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں سب جگہ ایک ہی رونا روتے ہیں کہ ہماری قوم ایجوکیشن میں پچھی ہے، ہماری قوم ایجوکیشن میں پیچھے۔ اس کا کارن ڈھونڈو، اس کی وجہ ڈھونڈو، اس کی وجہ قرآن میں لکھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے بے شک بولو اللہ تمہیں ہر میدان میں کامیاب کرے گا، قرآن میں۔ تو بھائی بولو، ایجوکیشن جو انسانوں کو دیا ہے، بولو بے شک اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو ہم کو مار اسی لیے ایجوکیشن میں پڑ رہی کہ ہم دین چھوڑ کر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمازیں نہیں چھوڑی جا سکتی، روزے نہیں چھوڑے جا سکتے، زکوٰۃ اور حج نہیں چھوڑی جا سکتی، ہاں قربانی نہیں چھوڑی جا سکے گی، گھر کا پردہ نہیں چھوڑا جا سکے گا، حلال روزی چھوڑی نہیں جائے گی، حرام اور شک والی روزی سے بچنا پڑے گا۔ جو اللہ کے حقوق کے بندوں کی وہ پورے کر دیجئے، پھر آپ میدان ایجوکیشن میں قدم رکھیے، اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا، آپ نمبر 1 میں چلے جائیں گے، دنیا کی قوم میں پیچھے رہ جائیں۔ مگر مار یہاں اس لیے پڑ رہی ہے، ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، جمعہ نماز پڑھنا ہے، کہیں 2-4 رمضان کے روزے رکھ لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یا رمضان میں 30 روزے رکھ لیے، جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں رمضانی مسلمان۔ رمضانی مسلمان کو ایک بار میں انگلینڈ جا رہا تھا تو راستے میں ایک دن کے لیے مجھے عمان ٹھہرنا تھا، عمان مسقط، بہت کام کی چیز سنا رہا ہوں، ایک مفتی صاحب نے لکھی، پلین میں عربی اخبار آیا، عربی اخبار عمان مسقط کا، اس کا پہلا پیج کھولا تو ایک مفتی صاحب کی تصویر تھی، اور اس میں ایک مضمون تھا، رمضان چل رہا تھا، 2 یا 3 روزہ تھا، اوپر لکھا تھا
رمضان المبارک، بڑا عنوان دیا تھا، اور نیچے مفتی صاحب کا نام لکھا تھا، وہ عمان مسقط کے رہنے والے تھے، نیچے لکھا تھا نحن فی العالم المسلمون رمضانیون. کیا لکھا ہے؟ نحن فی العالم المسلمون رمضانیون. آگے لکھا کونوا ربانیین لا تکونوا رمضانیین. لکھا تھا کہ اس وقت جو دنیا میں زیادہ تر مسلمان ہیں یہ سب رمضانی مسلمان. بھائی ذرا زور سے بولو، کون سے مسلمان ہیں؟ رمضانی. اور آگے لکھا رمضانی مسلمان نہ بنو، ربانی، رب والے مسلمان. رب والے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو عید کے دن کے بعد مسجدیں چھوڑتے نہیں. مسجدیں رمضان کے بعد کیوں چھوٹ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ رمضان میں بھی ہماری رکعتیں چھوٹتی. پہلی سب اور تکبیر اولا، جو مہینوں کا سردار اس میں ہی ہمارا ٹھکانہ نہیں. کتنے لوگ سحری کھانے اٹھتے ہی نہیں، ایسے رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گئے. فجر کی نماز بھی بستر والی. پھر رمضان میں بیٹری چارج نہیں ہوگی تو رمضان بعد گاڑی آگے کیسے لگے گی؟ دھکے مارنے پڑیں گے. یہ میں ہم لوگ جو علماء کو آپ بلایا ہے، یہی دھکے مارنے والے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ دھکے مارنے والے بار بار علماء کے پروگرام اسی لیے ہو رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ امت کو دھکا دیا جا رہا ہے، کیونکہ رمضان میں بیٹری چارج ہی نہیں ہوئی برابر. رمضان میں بیٹری چارج ہوگی، ایک نماز آپ کی نہ چھوٹے، تلاوت نہ چھوٹے، ذکر اللہ نہ چھوٹے، آپ کا افطار سے پہلے دعائیں نہ چھوٹے، آپ کی تہجد نہ چھوٹے، آپ کی اوابین نہ چھوٹے. آپ لوگوں کو افطار کرائیں، آپ لوگوں کو سحری کرائیں، آپ رمضان میں جھوٹ اور غیبت سے بچنے والے بن جائیں، تو رمضان کے بعد بھی اللہ آپ کو ان گناہوں سے بچائے. روزی حلال روزی سے افطار اور سحری کریں گے، رمضان کے بعد بھی اللہ آپ کو حلال کی توفیق دے. اعتکاف کرو گے، شب قدر کی تلاش کرو. آج دیکھو، آج سے 50 سال پہلے پرانے زمانے میں جب جہالت اور زیادہ تھی، اتنے لوگ رمضان کے اکرام کرتے تھے. آج کے نوجوانوں میں شب قدر کی تلاش کا کوئی جو ہے شوق و ذوق ہی نہیں. 27ویں رات کو ٹوپی پہن کے آئیں گے اور موٹر بائک پر گھومیں گے پورے شہر میں، اور ہوٹلوں پر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی رات تلاش کر لی. بڑی رات 27 میں نہیں ہے. وہ بڑی رات کو تلاش کرنا ہے تو 5 راتوں میں جاگنا پڑے گا. آسمانوں سے اعلان ہے 21 23 25 27 اور 29 تب جا کر آپ کو بڑی رات ملے گی، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. 83 برس اور 4 مہینے کا ثواب قرآن پاک میں لکھا ہے. یہ علماء سے پوچھو، اتنا بڑا ثواب کسی نیکی پر نہیں لکھا ہے جتنا شب قدر پر لکھا ہے. ذرا زور سے پوری طاقت کے ساتھ آواز آنی چاہیے. انشاءاللہ بولو کہ رمضان کو شب قدر کو زوردار تلاش کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان کے روزے نہیں رکھے، حدیث میں ہے میرے پاس کسی گنہگار کو معاف کرنے کے لیے اگر کوئی مہینہ ہے تو رمضان ہے، میرے پاس دوسرا کوئی. اس کی جس کی مغفرت رمضان میں نہیں ہوئی اس کو کسی مہینے میں وہ معاف نہیں کریں گے. آپ علماء سے پوچھ لو یہ صحیح حدیث آئی ہے کہ نہیں آئی. اب قیامت بہت قریب آ گئی. اللہ کے واسطے جاگو. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے. ابھی آج جمعے میں نے کہا تھا کہ آپ گوگل پہ سرچ کرو، علماء کو بتاؤ، آپ خود بھی دیکھو. 10 سال میں، پچھلے 10 سال میں 200 کتابیں قیامت کی نشانیوں پر چھپی ہے. 200 کتابیں، انگلش میں، عربی میں، ہندی میں، گجراتی میں، بے شمار کتابیں عرب علماء کی. ہندوستان پاکستان دجال کب نکلے گا اس پر مستقل کتابیں آئی. سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری، اس پر علماء کی کتابیں آئی. آج جمعے میں نے بتلایا تھا عرب عالم کی کتاب ہے جس کا ترجمہ پاکستان سے ہوا جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے. کتابیں اردو میں آ رہی، قیامت قریب آ گئی، اردو میں کتابیں آ رہی. آپ سرچ کرو. آپ آج تک یہ کتابیں قیامت کی نشانیوں پر کیوں نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاچ، رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے. آج دیکھ لو کیا نہیں ہو رہا. فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. ابھی میں نے دیکھا، ابھی میں نے جمعے میں آپ کو بتایا تھا، اس میں ایک ایپ آتی ہے، اس کا نام ہے ارتھکوئک الرٹ. بھوکمپ آپ کو جگا رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا 134 زلزلے میں جب آیا نا 8 بجے کے قریب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت پوری کائنات میں ہو چکے. آپ کے ایم پی میں کتنے زلزلے ہوئے؟ اندور میں بھی جھٹکے آئے تھے. بھائی جلدی سے بتاؤ نا، ایم پی میں جھٹکے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بھائی ذرا زور سے بولو، گھبراؤ نہیں، ابھی نہیں آئے گا. بھائی بولو نا زور سے، آ رہے نہیں آ رہے؟ آ رہے، پوری دنیا میں آ رہے. ابھی دلی 6 مہینے میں، ابھی میں دلی جا کے 3-4 دن ہوئے مجھے دلی آنے کو. نئی دلی میں پروگرام تھا.
ابھی آیا میں 3-4 دن ہوئے, انہوں نے کہا مولانا ایسے جھٹکے آ رہے ہیں کہ پوری دلی خالی ہو جائے.